انٹرمیڈیٹ سال اول کے تعارف مصنفین کے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں ہم صرف حصہ نثر کے مصنفین کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا سبق ہے اسوہ حسنہ۔ مصنف ہیں سید سلیمان ندوی، ماخذ ہے خطبات مدراس اور صنف ہے خطبہ۔ یہ آپ ان کا تعارف تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ 22 نومبر 1884 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے اور 22 نومبر 1953 کو کراچی میں وفات پائی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر، اس کے بعد ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا اور شبلی نعمانی کی شاگردی اختیار کی۔ اسوہ حسنہ خطبات مدراس سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب کا ٹائٹل پیج آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دراصل مدراس یونیورسٹی میں اکتوبر 1925 سے نومبر 1925 تک اسلامی تعلیمی انجمن کی دعوت پر دیے گئے لیکچرز کا مجموعہ ہے۔ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی کو سید سلیمان ندوی نے پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ دوسرا سبق ہے اپنی مدد آپ۔ مصنف ہے سر سید احمد خان، ماخذ ہے مقالات سر سید جلد پنجم اور صنف ہے مضمون نگاری۔ 1817 کو سر سید دہلی میں پیدا ہوئے اور 1898 کو علی گڑھ میں وفات پائی۔ علی گڑھ کا قیام، سائنٹیفک سوسائٹی، رسالہ تہذیب الاخلاق ان کی اہم یادگار ہیں۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند، آثار الصنادید، سفر نامہ لندن ان کی اہم کتب ہیں۔ بیک وقت رہنما، مضمون نگار، مورخ، مذہبی مفکر اور دانشور تھے۔ آپ پہلے باقاعدہ مضمون نگار ہیں اور تحریک علی گڑھ کے بانی بھی تھے۔ اس کے بعد ہمارا سبق ہے سر سید کے اخلاق و خصائل۔ مصنف الطاف حسین حالی ہیں، ماخذ حیات جاوید ہے اور صنف ہے خاکہ نگاری۔ الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے اور 1914 کو پانی پت میں وفات پائی۔ پہلے باقاعدہ سوانح نگار تھے۔ مولانا ظفر علی خان نے آپ کی کتاب کے بارے میں کہا تھا، حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ قرآن کے حافظ تھے اور 17 برس کی عمر میں شادی ہوئی۔ محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی۔ شہرۂ آفاق کتاب مد و جزر اسلام، مسدس حالی، مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید، حیات سعدی، یادگار غالب ان کی مشہور کتب ہیں۔ نیکسٹ سبق ہے ہمارا ابو القاسم زہراوی۔ مصنف ہیں حمید عسکری، ماخذ ہے نامور مسلم سائنسدان اور صنف ہے مضمون نگاری۔ حمید عسکری 1909 کو بہاولپور میں پیدا ہوئے، 1971 کو وفات پائی۔ فیصل آباد، جھنگ، لاہور کے کالجز میں فزکس کے لیکچرار رہے۔ حمید عسکری کی کتاب نامور مسلم سائنسدان 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یونانی دور، یہ حصہ 8 ابواب پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ اسلامی دور، یہ حصہ 36 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا سبق ادیب کی عزت۔ مصنف ہیں پریم چند، ماخذ ہے اس کا آخری تحفہ اور صنف کے اعتبار سے یہ ہے افسانہ نگاری۔ اس میں 1880 کو منشی پریم چند بنارس میں پیدا ہوئے اور 1936 کو بنارس ہی میں وفات پائی۔ پریم چند کا اصل نام دھمپت رائے تھا۔ والدہ بچپن میں وفات پا گئیں۔ 13 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ پہلا مجموعہ سوز وطن ضبط کر کے جلا دیا گیا۔ اردو کے اولین افسانہ نگار میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پریم پچیسی، پریم 40 واردات ان کے افسانوی مجموعوں کے نام ہیں۔ انداز بیان سادہ، پرکشش اور دلکش ہے۔ نیکسٹ ہمارا سبق ہے اوور کوٹ۔ مصنف غلام عباس، ماخذ جاڑے کی چاندنی۔ 9 نومبر 1909 کو امرتسر میں غلام عباس پیدا ہوئے اور 1982 کو کراچی میں وفات پائی۔ آنندی پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کی خود نوشت کا اردو ترجمہ بھی کیا۔ جاڑے کی چاندنی ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے جو 1960 میں شائع ہوا۔
زبان شائستہ، سادہ اور اسلوب نہایت پر اثر ہے۔ نیکسٹ سبق ہے جی ہمارا سفارش احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا اور ماخذ ہے کپاس کا پھول۔ 1916 کو خوشاب میں پیدا ہوئے اور 2006 کو وفات پائی۔ اصل نام پیرزادہ احمد شاہ تھا۔ پھول رسالے کے ایڈیٹر بھی رہے۔ بیک وقت شاعر، افسانہ نگار، نقاد، محقق اور طنز و مزاح نگار تھے۔ کپاس کا پھول ان کا 13واں افسانوی مجموعہ ہے۔ یہ ٹائٹل پیج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 17 افسانے ہیں۔ 1973 کو شائع ہوا۔ آنندی، جاڑے کی چاندنی، کنرس ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا سبق ہے جی چراغ کی لو، حاجرہ مسرور کا لکھا ہوا سبق ہے اور ماخذ ہے سب افسانے میرے۔ 1929 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئیں اور 2012 میں وفات پائی۔ پہلا افسانہ لاوارث لاش عبدالحلیم شرر کے رسالے خیام میں 1941 میں شائع ہوا۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھیں۔ عورتوں کی بے بسی اور مظلومیت کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ حاجرہ مسرور اور خدیجہ مسرور اردو ادب کی 2 بہنوں کے بغیر نامکمل ہے۔ چرکے، ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔ اس کے بعد ہم سبق پڑھیں گے جی مکتوبات غالب، جو کہ مصنف ہے مرزا اسد اللہ غالب۔ ماخذ ہے خطوط غالب۔ صنف کے اعتبار سے مکتوب نگاری اور مرتب کی ہیں غلام رسول مہر نے۔ 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1869 کو دہلی میں وفات پائی۔ نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب عطا ہوا۔ غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ ایک جنگ میں مارے گئے۔ بقول مشتاق احمد یوسفی، غالب واحد شاعر ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو دگنا مزہ دیتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کو غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا اثر ان کی رقت آمیز خطوط میں ملتا ہے۔ دیوان اردو، کلیات فارسی، کلیات نثر، اردو معلی، عود ہندی مشہور کتب ہیں۔ نیکسٹ سبق ہے جی مکتوبات اقبال۔ علامہ اقبال مصنف ہیں۔ ماخذ کلیات مکاتیب اور صنف مکتوب نگاری اور اس کو مرتب کیا ہے سید مظفر حسین برنی نے۔ دیکھ لیتے ہیں 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 21 اپریل کو لاہور میں وفات پائی۔ قومی شاعر ہیں۔ 8 کتابیں لکھی ہیں اور اقبال کو سمجھنے کے لیے ابھی تک 108 کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں۔ اقبال کا فلسفہ خودی اور بے خودی اہم ہے۔ 5000 اردو اور 9000 فارسی اشعار لکھے ہیں۔ اقبال کے خطوط اردو، جرمن اور فارسی زبان میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب اتالیق خطوط نویسی میں شائع کیے تھے۔ نیکسٹ سبق ہم پڑھیں گے جی لاہور کا جغرافیہ۔ احمد شاہ بخاری پطرس کا لکھا ہوا۔ ماخذ ہے پطرس کے مضامین یا پطرس کے مضامین اور صنف طنز و مزاح۔ 1898 کو پشاور میں پیدا ہوئے اور 1958 کو نیو یارک میں وفات پائی۔ پطرس بخاری کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے استاد تھے۔ 1950 کو اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے۔ نامور مزاح نگار، مترجم، شاعر اور نقاد تھے۔ ان کا کل سرمایہ 11 مضامین ہے جو پطرس کے مضامین کے نام سے شائع ہوا ہے۔ پطرس کے مضامین پاکستان، ہندوستان کی مختلف جامعات کے نصاب میں شامل ہے۔ نیکسٹ ہمارا سبق ہے جی دوستی کا پھل۔ شفیع عقیل مصنف ہیں۔ ماخذ ہے پنجابی لوک داستانیں۔ شفیع عقیل 1930 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ 2013 میں وفات پائی۔ صحافی، مترجم، دانشور، ادیب اور شاعر تھے۔ حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ داؤد ادبی انعام اور حبیب ادبی انعامات سمیت متعدد انعامات حاصل کر چکے ہیں۔ 1952 میں افسانوں کا مجموعہ بھوکے شائع ہوا۔
پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک داستانیں، جاپانی لوک داستانیں، ایرانی لوک داستانیں ان کی اہم تصنیفات ہیں۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں سبق کیا واقعی دنیا گول ہے؟ مصنف ہیں ابن انشا، ماخذ ہے دنیا گول ہے۔ 15 جون 1927 کو جلندھر میں پیدا ہوئے اور 11 جنوری 1978 کو لندن میں وفات پائی۔ تجہیز و تکفین کراچی میں ہوئی۔ اصل نام شیر محمد خان اور تخلص انشا تھا۔ چاند نگر اس بستی کے کوچے میں آپ کے مشہور شعری مجموعے ہیں۔ چینی نظموں کا منظوم اردو ترجمہ بھی کیا ہے۔ دنیا گول ہے، خمار گندم، بلوں کا بستہ، چلتے ہو تو چین کو چلیے ان کی مشہور کتب ہیں۔ اس کے بعد جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، اور یہ آخری سبق ہے ہمارا۔ مصنف مشتاق احمد یوسفی ہیں، ماخذ ہے چراغ تلے۔ 4 سپٹمبر 1923 کو ریاست ٹونک کے شہر جے پور میں پیدا ہوئے اور 2018 کو کراچی میں وفات پائی۔ مسلم کمرشل بینک کے مینیجر اور پاکستان بینکنگ کونسل کے چیئرمین کے عہدے پر فائز رہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز حاصل ہوا۔ 2002 میں سب سے بڑے تعلیمی اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ خاکم بے دہن، چراغ تلے، آب گم، شام شعر یاراں اور زرگزشت ان کی اہم تصانیف ہیں۔ بقول ظہیر فتح پوری ہم مزاح کے عہد یوسفی میں رہ رہے ہیں، لیکن اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ 2018 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے مصنفین کے حصہ نثر کے تعارف کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔